اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ 2 دن تک میں اپنی ویڈیو ریلیز نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی ایک بہت ہی عزیز کے رشتہ دار ہیں جن کی شادی میں بہت ضروری شرکت کرنی تھی، تو بہرحال ولیمہ شلیمہ کھا لیا ہم نے اور اب آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کل پاکستان کے اندر 2 ہی خبریں ہیں، ایک لانگ مارچ پی ڈی ایم کا اور دوسری طرف خبر جو ہے وہ روس کا یوکرائن پہ حملہ۔ تو ویسے تو میں نے اپنے ویلاگس کے اندر آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا دی تھی، بہت پہلے بتائی ہوئی ہے کہ عمران خان ایک تکڑا وزیر اعظم ہے اور اس کو ہٹانا ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور میں اپنی زندگی کے اندر ایک پاکستان کی تاریخ کا طاقتور ترین وزیر اعظم دیکھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ آپ کو 1-2-4 دن کے اندر پتہ لگ جائے گا کہ واقعی وزیر اعظم کتنا طاقتور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل شہباز شریف کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے اور ہر حالت میں ہونی ہے، لیکن اب دیکھتے یہ ہیں گے کہ آج کی رات ہے، اس کی کمر میں درد ہوتا ہے، اس کو کرونا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ جج حضرات کو دیکھنا چاہیے۔ پھر میں وہی والے پاکستان کے ججز کی بات ضرور کرتا ہوں کہ 18 سے آج 27 تاریخ ہے، اور 27 کی وجہ 26 تاریخ تک صرف دیکھ لیں کہ اس نے کتنے اجلاسوں میں شرکت کی ہے، کتنے کھانوں میں شرکت کی ہے، کتنے دورانوں میں شرکت کی ہے، وہ ان ججز کو نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر وہ بتاتا ہے ان کا وکیل آ کے کہ جناب رات وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پھسل گئے، کمر میں درد ہے، یہ ہے، وہ ہے، یوں ہے، یہاں ہے، تو یہ ججز مان لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر کل فرد جرم عائد ہو گئی تو 2-4 دن کے اندر جو شہباز شریف ہے گرفتار ہو جائے گا، اور اس کی گرفتاری کی اگر پوری آپ نے رپورٹ دیکھنی ہے تو آپ کو میں یہی کہوں گا کہ عمران خان جو صحافی ہیں ان کا ویلاگ ضرور دیکھیے گا کہ انہوں نے پوری رپورٹ دے دی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بہانہ یہ بنائے گی کہ جناب یہ تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے گرفتار کیا ہے، لیکن بیچ میں یہ کیس آپ کو پتہ ہے کہ کافی دنوں سے چل رہا ہے جس کے اندر یہ حلیہ بہانے کرتا رہا ہے۔ تو ابھی بہرحال کل ہو سکتا ہے کہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے۔ اب آتے ہیں ذرا روس اور یوکرائن کی طرف۔ بالٹک ریاستیں کون سی ریاستیں ہیں؟ جب رشیا ٹوٹا تھا تو ٹوٹنے سے مراد ہے کہ اس کی کچھ جو ریاستیں تھیں انہوں نے علیحدگی کا اور آزادی کا اعلان کیا تھا، جن کو روس نے تسلیم کر لیا تھا، لیکن ان کے ساتھ اس پہ کوئی شرائط بھی رکھی تھی۔ اچھا، اگر آپ تاریخ کے آئینے کے اندر آپ دیکھیں، جنگ عظیم دوئم سے پہلے سے دیکھیں تو روس نے کبھی بھی کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں کی۔ اب آپ کہیں گے کہ جی افغانستان میں اس نے جنگ نہیں کی۔ افغانستان کے اندر جو افغانستان کا اس وقت کا صدر تھا، ببرک کارمل اس کا نام تھا، اس نے رشیا کو باقاعدہ رشین فوجوں کو دعوت دے کے بلایا تھا، اور اس وقت یہ طالبان جو تھا یہ فیکٹر اتنا نہیں تھا، تو جب رشین فوجیں افغانستان سے چلی گئی تھی تو اس کے بعد ببرک کارمل جو تھا ان کا افغانستان کا صدر رہا، اور اس کے بعد ایک طویل عرصے تک ببرک کارمل کے بعد ڈاکٹر نجیب نامی شخص جو تھا وہ بھی ان کا صدر رہا۔ پھر یہ طالبان اتنے اسٹرانگ ہوئے کہ انہوں نے افغانستان کے تخت کے اوپر قبضہ کیا، اور جو ڈاکٹر نجیب جو تھا اس کو اقوام متحدہ کے دفتر سے گرفتار کر کے اور اسی وقت چوک میں پھانسی لٹکا دیا تھا، جو کہ سفارتی اصولوں کے خلاف تھا۔ بہرحال لیکن یہ وہ جانے اور ان کے کام جانے۔ میں تو ویسے ہی کہتا ہوں کہ ان افغانیوں کو اب ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، کیونکہ ان کی یہ جو ہیں جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھید ضرور کرتے ہیں۔ تو بہرحال رشیا کی میں آپ کو بات بتاؤں، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ جو امریکہ ہے وہ اس نے عراق جیسے ملک کے اوپر 2 جنگیں مسلط کی، اور ایک جنگ کے اندر اس نے اس میں تباہی پھیری، اور دوسری جنگ کے اندر باقاعدہ اس پہ قبضہ کیا، اور 6 مہینے سے زیادہ عراقی عوام کے پاس جو تھی وہ اقتدار نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایک اپنا ایڈمنسٹریٹر اس پہ بٹھایا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے لیبیا دیکھ لیں، اسی طریقے سے جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں جن کے ساتھ یہ امریکہ جو ہے، ویتنام دیکھ لیں، ان کے اوپر باقاعدہ اس نے جنگیں مسلط کی۔ اور امریکہ اتنا بڑا دہشت گرد ہے کہ آج تک پاکستان سمیت دنیا کے 12 سے زیادہ ایسے ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، لیکن اگر کسی نے استعمال کیا ہے
شہری آبادی پہ، تو وہ امریکہ نے استعمال کیا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم تک اس نے پھینک دیے. اسی طریقے سے افغانستان کے اندر جو اس نے بم یوز کیے تھے وہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک قسم کے بھی اس نے بم استعمال کیے، یعنی کہ تابکاری ان میں نہیں تھی لیکن وہ دھماکے ان کے زیادہ تھے، یعنی کہ یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں. پھر آپ دوسری طرف دیکھیں رشیا کو. رشیا نے آج تک کسی ملک سے، میں پھر اس بات پر قائم ہوں کہ اس نے کسی ملک کے ساتھ کوئی جنگ کبھی بھی نہیں کی. وہ ایک کولڈ وار کا مطلب یہ تھا کہ کچھ لوگ جو تھے، کچھ ممالک جو تھے وہ رشین بلاک میں تھے اور کچھ امریکن، تو اس کو کولڈ وار کہتے تھے. تو شام کو آپ دیکھ لیں، شام کے اندر جو بھی دہشت گردی امریکہ نے مچائی، لیکن رشیا نے اپنی فوجیں وہاں پہ نہیں بھیجی. حالانکہ شام کو جتنا سپورٹ رشیا کرتا ہے اور ایران کو، شام کو، ان ممالک کو، ان اسلامی ملکوں کو رشیا باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے فوجی مداخلت ادھر نہیں کی. اسی طریقے سے آپ دوسرے ملکوں کو بھی دیکھ لیں تو یہ ایون کہ جنگ عظیم کو آپ دیکھ لیں. جنگ عظیم کے اندر رشیا نے اس وقت جنگ میں شرکت کی تھی اور باقاعدہ، کیونکہ جرمن فوجیں جو تھیں وہ بڑی تیزی سے رشیا میں داخل ہوئیں اور وہ رشیا کو علاقوں کو قبضہ کرتی ہوئی کافی اندر تک چلی گئی تھی. اس کے بعد جو تھا ایک انسانی دیوار ایک نامی ایک کتاب بھی ہے، رشیا کے کسی جرنلسٹ نے لکھی ہے. تو بہرحال رشیا نے اس کے بعد جنگ شروع کی. پہلے اپنے علاقوں کو، جسے کہتے ہیں کہ خالی کرایا، اور جرمن فوجوں کو باہر دھکیل دیا، اور اس کے اندر بہت زیادہ رشیا کا جانی نقصان بھی ہوا تھا. اگر ایٹمی اس کی بات کریں، ایٹمی اثاثہ جات کی، تو امریکہ سے زیادہ رشیا کے پاس ہے. لیکن رشیا نے بہرحال کبھی اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کی، اور نہ وہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. یعنی کہ دنیا کا جو رقبہ ہے، اگر وہ 100%، آپ ڈیفینیٹلی 100% یہ تو 100% کے اندر سے 45% رشیا ہے، اور باقی 55% جو ہے دنیا کے 200 کچھ ممالک ہیں. تو ایک بہت بڑا ملک ہے. اور اس ملک نے ہاں، اب آپ یہ کہیں کہ یہ جو حملہ کیوں کیا چیچنیا کے اوپر 1996 میں اس نے حملہ کیا تھا، 1996 میں، اور اب جو ہے یہ ان پہ کیا، تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ چیچنیا کے، ظاہری بات ہے کہ اس نے جو اپنی ریاستیں آزاد کی ہیں ان پہ کوئی ریسٹرکشن لگائی ہے. ریسٹرکشن یہ ہے کہ جناب آپ بس اپنا کمائیں، اپنا کھائیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ نے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے میرے خلاف کوئی محاذ نہیں کھڑا کرنا. تو یہ جو یوکرائن تھا، یوکرائن دنیا کی ٹاپ 10 معیشت کے اندر آتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، گندم پیدا کرنے کے لحاظ سے دنیا میں چوتھا نمبر ہے، جو پیدا کرنے کے حساب سے دنیا میں دوسرا نمبر ہے، اور یورینیم کے بہت بڑے ذخائر ہیں وہاں پہ، اور پلیٹینیم کے بہت بڑے ذخائر ہیں وہاں پہ، سونا اور چاندی کے بہت بڑے بڑے ذخائر اور لوہے کے ذخائر ہیں. اس کے باوجود رشیا نے اس کو آزاد کر دیا. جب آزاد کر دیا تو اس کے اوپر یہی باتیں تھی کہ آپ نے یورپین یونین کا یا یورپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، لیکن وہ انہوں نے پر نکالنے شروع کیے. تو آج حال آپ دیکھ لیں. اب یہ اس اسٹوری کو میں ادھر ہی روک کے ذرا سی اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ہمارے جو کچھ لوگ ہیں پاکستان کے، خاص طور پہ یہ جو ہمارے مولوی فضل الرحمان کی طرح کے سیاستدان ہیں، اچکزئی کی طرح کے سیاستدان ہیں، جو تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں، یہ ہماری فوج کو بڑا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ ہماری وہی فوج ہے. اب دیکھیں یوکرائن اور رشیا کا یہی فرق ہے نا کہ رشیا ایک بہت بڑی طاقت ہے اور یوکرائن ایک چھوٹی طاقت ہے، تو اس لیے مار کھا رہا ہے. تو انڈیا بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. دنیا کی تیسری بڑی بلیو واٹر نیوی اس کے پاس ہے، دنیا کی 5ویں بڑی فوج اس کے پاس ہے، دنیا کی 7ویں بڑی ایئر فورس اس کے پاس ہے. لیکن پاکستان کے اندر اس کو، جسے کہتے ہیں کہ پر مارنے کی ہمت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ہماری مسلح افواج وہ مسلح افواج جو میں نے ایک اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ دنیا کی فوجوں میں سب سے کم بجٹ جو ہے وہ ہماری فوج استعمال کرتی ہے، ہماری فوج کو دیا جاتا ہے. اس کے باوجود ہماری فوج اتنی پروفیشنل ہے کہ انڈیا جیسی بڑی طاقت کو آج تک دبا کے رکھا ہوا ہے. اور آج 27 فروری ہے، اور آج سے کچھ سال پہلے 27 فروری کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چائے کا کپ جو پی ایف کی میس نے
ابھینندن کو پلایا تھا تو اس کی قیمت تھی ایگ میگ 21 طیارہ، یعنی کہ ہمارا کپ اس میگ 21 طیارے سے قیمتی تھا. ایک کپ پیو چاہے لیکن اپنا میگ 21 ہم سے گروایا اس نے. ابھینندن گرفتار ہوا، اور جو عمران خان نے کہا تھا کہ ہم ریلیٹیٹ کریں گے وہ اس نے کر دکھایا. تو میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی مسلح افواج کے سربراہان کو، اپنے پرائم منسٹر کو، کم از کم اس بات کے اوپر، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک کے اوپر امریکہ نے قبضہ کیا، آپ لوگوں کی زندگی کی مثالیں، سب سے پہلے آپ لیبیا کو دیکھ لیں کہ لیبیا کی فوج تھی لیکن فشو ہو گئی جب ادھر اس طرح کی ریلیشن ہوئی، وہ ہوئی، لڑائی ہوا. اسی طریقے سے عراق دیکھ لیں، اس طرح افغانستان دیکھ لیں کہ 3 سے 4 گھنٹے کے اندر افغانستان کی فوج ہی غائب ہو گئی. لیکن آپ پاکستان کو دیکھیں کہ اس نے اتنے بڑے دشمن کو روک کے رکھا ہوا ہے 70-72 سال سے، اور نہ صرف روک کے رکھا ہوا ہے بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو نیچا دکھا کے رکھا ہوا ہے. صرف ایئر فورس نے 2 طیارے ان کے نہیں گرائے تھے بلکہ نیوی نے بھی ان کی سبمرین کو پکڑ لیا تھا، اور چھوڑ اس لیے دیا تھا کہ یہ کچھ زیادہ میٹھا ہو جائے گا، نہیں تو ہم اس کی سبمرین بھی اڑا دیتے. تو میری عوام سے، میرے ویور سے یہی گزارش ہے کہ ان لوگوں کا محاسبہ ضرور کیا کریں جو پاک فوج کے خلاف بات کریں. آج ایک بندے نے مجھے کہا کہ جناب پتہ نہیں کتنے جرنیل جو ہیں وہ باہر رہتے ہیں، مطلب پاکستان سے مائیگریٹ کر کے امریکہ اور برطانیہ ان ملکوں میں رہتے ہیں. تو بھگوڑا نواز شریف ہے، تو میں نے اس کو جواب دیا وہ علاج کے بہانے نہیں گئے تھے. ویسے پاکستان کی 1 کروڑ آبادی جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں مستقل طور پہ آباد ہے، ادھر کی نیشنلٹی ہولڈر ہیں وہ، لیکن وہ جو ہے وہ علاج کے بہانے 28 دن کے لیے نہیں گئے، وہ کمانے کے لیے گئے، وہ رہنے کے لیے گئے، وہ وہاں پہ کاروبار کرنے کے لیے گئے، وہ زر مبادلہ پاکستان بھیجنے کے لیے گئے. لیکن جو نواز شریف ہے وہ پاکستان کا زر مبادلہ سے لے کر گیا ہوا ہے، ایون فیلڈ خریدے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہے، ساری کرپشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جتنے قرضے انہوں نے بینکوں سے معاف کرائے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف وغیرہ نے، اگر وہ، میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ اپیل کروں گا کہ کم از کم وہ قرضے جو معاف انہوں نے کرائے ان کو انڈو کر کے اور وہ قرضے جو ہے واپس کرائے جائیں، نہیں تو ان کی جائیدادیں بیچ کے، کیونکہ ان کی اربوں خربوں ڈالر کی جائیدادیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہے، وہ بیچ کے کم از کم ان بینکوں کے اندر وہ پیسہ تو ڈال دیں. دوسرے تو آپ اس لیے نہیں لے سکتے کہ وہ تو اسلام آباد اور لاہور کی طرح کے ہائی کورٹ ہو، تو شاید وہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو محنت سے کمائے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنی تھی. بہرحال پھر میں ایک بات کہوں گا کہ اپنی مسلح افواج کا ساتھ دیا کریں. ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ہمارے فوجی ہیں بہت کم تنخواہ، بہت کم بجٹ کے اندر سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں، ایک اندھے دشمن سے لڑ رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، شہادت لیتے ہیں. اور شہید، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہید جو ہے وہ تا قیامت زندہ رہے گا، لیکن اس بیوی اور اس بچوں سے ضرور پوچھیں کہ آپ کے ابا کدھر ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، ایک جو ہے خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے، عمران خان صاحب کو اس پہ کام کرنا چاہیے اور باقاعدہ کام کرنا چاہیے. تیسرے نمبر کے اوپر جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے، علاج کے لیے گیا تھا، 28 دن کے لیے، کمانے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، اس بھگوڑے کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدالتیں جو ہے نا، یہ اب اپنی آنکھیں کھولیں. دنیا میں 128ویں نمبر پہ کوئی شرم اور حیا کریں، اپنے ججز کی کرپشن کو دیکھیں، اپنے وکلاء کی کرپشن کو دیکھیں، ان کالے کوٹ والے دہشت گردوں کو دیکھیں، اور عوام کو سستا اور صاف انصاف مہیا کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سب معلوم ہے، قانون اندھا ہو سکتا ہے، جج اندھا نہیں ہوتا، یہ میرا ایمان ہے. اور اگر جج اندھا نہیں ہوتا تو جج کو نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ان ججوں کو نظر آتا ہے کہ جس نے اپنی بیوی پیش کی اور کرپشن چھپانے کے لیے. تو میں پھر وہی والی سوال کروں گا کہ میرے بچے مالدار کیوں نہیں ہیں، میرے بچوں کے فلیٹ برطانیہ میں کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بچے نہیں، صرف کرپشن کی اسی جج کو اجازت ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
میں اس قوم کو بھولنے نہیں دوں گا. میں تمہارا نام اپنی ہر وی لاگ کے اندر لوں گا. اور میں ججز سے گزارش کروں گا کہ اس کی بیوی کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں, اس کی کرپشن کو دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.